السلام علیکم۔ صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے اللہ کی برکت، وہ بھی چھپڑ پاڑ کر، اتنی زیادہ برکتیں کہ اس کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ پوری ویڈیو دیکھنا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے ایک بادل سے یہ آواز سنی، فلاں شخص کے باغیچے کو سیراب کرو۔ وہ بادل وہاں سے پرے ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہلے وقت کی سٹوری سنا رہے تھے حقیقتاً، تو آپ فرما رہے تھے کہ ایک بندہ جنگل سے جا رہا تھا، تو اس نے اوپر دیکھا تو بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، تو بادل سے آواز آ رہی تھی، بادل کو کوئی کہہ رہا تھا، حکم دے رہا تھا کہ یہ جو آپ پانی فلاں باغیچے میں برسانا ہے، فلاں باغیچے کو پانی یہ پہنچانا ہے۔ تو وہ بادل وہاں سے چل پڑا اور وہاں چلا گیا جہاں اس شخص کے باغیچہ تھا، تو وہ بادل وہاں سے پرے ہٹ گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسا دیا۔ سارا پانی ایک نالی میں اکٹھا ہو کر بہنے لگا۔ وہ شخص بھی پانی کے بہاؤ کی سمت چل دیا۔ جو بندہ سن رہا تھا کہ بادل کو حکم ملا ہے تو یہ کہاں جائے گا، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی دیکھتا رہ گیا۔ کہ یہ بادل پانی کہاں برساتا ہے اور کس باغیچے کو جاتا ہے، تو میں اس باغیچے والے کو بھی ملوں کہ اس کی کتنی کیا نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور یہ پانی اس کے لیے اسپیشل بادل پانی برسا رہا ہے۔ سارا پانی ایک نالی میں اکٹھا ہو کر بہنے لگا۔ وہ شخص بھی پانی کے بہاؤ کی سمت چل دیا۔ اسے ایک باغیچے میں ایک آدمی کھڑا نظر آیا جو بیلچے کے ساتھ پانی کو اپنے باغیچے کی طرف موڑ رہا تھا۔ اس نے اس شخص سے پوچھا، اے بندہ خدا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھ سے میرا نام کس لیے پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے یہ آواز سنی، فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو، اور فلاں کی جگہ تیرا نام تھا، تو اس میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اب جب کہ تو نے یہ بات بتائی ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میرے باغ سے جو آمدنی ہوتی ہے، وہ بندے یہ غور سے بات سننا، جو سارا مال اور ساری فصل جو بھی آمدن ہوتی ہے ساری اپنے ہی پیٹ میں دفن کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ بیان ہے۔ اس نے جواب دیا، جو میرے اس باغ سے آمدنی ہوتی ہے میں اس کا اندازہ لگاتا ہوں، اس کا 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں۔ مطلب اس کے 60 روپے ہیں
تو وہ 20 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اور 40 روپے باقی بچتے ہیں، اور 40 میں سے وہ 1/3 اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور باقی جو 1/3 بچی اس کو اس باغیچے پر وہ خرچ کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بادل کو بھیج کر اس کے باغیچے کے لیے اسپیشل پانی بھیجتا ہے، تو اس میں یہ برکت والی ہی بات ہے، یہ برکت ہی ہے، رب کی رضا ہی ہے۔ جو بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے پھل میں بھی دگنا چگنا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی ٹائم پہ جب مل جاتا ہے تو وہ باغ میں پھل بھی دگنا چگنا ہو جاتا ہے، اور پھل بھی اچھا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رب اس سے اور زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری راہ میں 1 خرچ کر، میں تجھے 10 گنا زیادہ دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم 40 یا 50 ہزار کماتے ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 40 سے 80 کیا 1,20,000 دے گا، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے گا، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ تو ہم نے اللہ سے زیادہ رزق لینا ہے، تو طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، غریبوں، مسکینوں اور یتیما اور اس طرح جو حقدار لوگ ہیں اس تک ان کا حق ہم پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔